نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اولیاء کاملین کے ساتھ تعلق رکھنے اور ان کے قدموں سے لپٹنے اور ان کے دامن پکڑنے کی توفیق دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، چونکہ میرے اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں اور اسی طرح ہمارے آئے ہوئے مہمان جو کہ علم کا بحر ہے وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے روحانی پیشوا جناب بابا صاحب رحمت اللہ تعالی جن کے سینے کے اندر رب کائنات نے فیوزات رکھے ہیں، برکات رکھے ہیں، انوار رکھے ہیں، ان کے سامنے میرے بیان کرنا یا کچھ گفتگو کرنا یہ کچھ بھی نہیں، لیکن ان لوگوں کے عمل کے موافق الامر فوق الادب میں آپ لوگوں کے سامنے آیا، اور کچھ باتیں میں پشتو میں عرض کروں گا چونکہ اردو میں علماء کرام آپ لوگوں کو تقریر کریں گے اور آپ لوگ سنیں گے، میں بھی سنوں گا، لیکن یہاں پہ بعض ایسے لوگ ہیں جس کا تعلق پشتو کے ساتھ ہے، اور خصوصی طور پر بابا جی صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ آپ پشتو میں کچھ باتیں کریں، تو کچھ معروضات میں پیش کروں گا اور پھر اپنے بیان کو میں ختم کروں گا۔ زمان معزز سامعین کرام، لکسرنگ چتاسو تدامانو مادام نندہ مبارک اور عزب ددی تعلق دا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دذات گرامی سردے اور زمان دوستانوں فکم ذکی چید اللہ تبارک و تعالی ذکر کی گی، فکم ذکی دا اللہ تبارک و تعالی دا نبی ذکر کی گی، فکم ذکی دا اللہ تبارک و تعالی دا اولیاء کرام و تذکری کی گی، اور دا ذاکرین و محفل بانے دا اللہ تبارک و تعالی انوار و تجلیات وریگی ہوئے سبحان اللہ۔ نظام معزز سامعین کرام، دا خبر سپٹ ندا بلکہ حدیث ندا خبر ثابت دا چید فرشتوں یو ٹولکے کم تچہ سیاہین فرشتی ویلے کی گی دا گرزی او دا ذاکرینو محفل تلاش کوی، دا ذاکرینو محفل گوری چپکم مقام کے دا اللہ تبارک و تعالی ذاکرین بندگان راجم شوی، دا اللہ تبارک و تعالی سر محبت کو ان کے مخلوق راجم شوی، دا اللہ دا محبوب سر تعلق ہوئی، دا اللہ دا اولیاء سرا، اتقیاء سرا، اصفیاء سرا، زہداء سرا، ذاکرین سرا، عاشقین سر تعلق ہوئی، نو دا فرشتے دا شاہد محفل گوری او پدے محفل کی شرکت کبھی وکل چدا فرشتے دے محفل کی شرکت کی او محفل اختتام پذیر شی، محفل ختم شی، پیدا فرشتے لائش دے رب کائنات ببارگاہ کی عرض کری، اے رب کائناتا منگا خود داشان کے یوم مقام نراؤں چال تکی ستا بندگارا جمشو ستا ذکر کون ستا دا محبوب تذکرے کونا او محفل اختتام پذیر شون ربی کائنات کے تپوس کے ویچے زمان فرشتوں دا دے خلق و مقصد سے دے دا خلق سماری دا دے خلق و مقصد سے دے دا صدا پارا جمشیوم فرشتی ورطارس کی ربی کائنات دا دے دا پارا دا مخلوقات را جمشیوم چلا پاک زمان گناہونا معاف کی او دا دے پا بدل کی دا جنت اچت نعمت نمونترا کی ربی کائنات تیسات فرمائی چیز ما فرشتوں تاسو کراؤ سے گیا ددی میں پلوار سمر خلق چی دی سمر ذاکرین چی دی دا طول ما بخلی دی وی فرشتے ورطارس کی ربی کائناتا خالق کائناتا پدی میں پل کی داشان دیو سریرا غلاؤں چی دا آغا مقصد ذکر کولو آغا ذکر دا پار نور آگلے بلکی دا دی خلق دا قتلو دا پار آگلے وی رب کائنات اور ترشاد فرمائی
رب کائنات اور تیری شان فرمائی جددی ذاکرین دا برکت ما دا ذاکرین دا برکت دا انسان ہم بخلے دے. تو میری معزز سامعین کرام، اولیاء کرام کو رب کائنات نے وہ علم عطا کیا جو کہ عام لوگوں کے پاس نہیں. اولیاء کرام کے پاس جانا، آستانوں میں حاضری لگانا اور اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ انسان کے لیے مغفرت کا ایک عظیم ذریعہ ہے. جب رب کائنات نے شیطان کو بارگاہ ربوبیت سے نکال دیا گیا تو شیطان نے رب کائنات کے دربار میں یہ قسم کھائی کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. اے رب کائنات، مجھے تیری ربوبیت کی قسم، میں تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا مگر سوائے ان لوگوں کے جو تیرے خاص بندے ہیں. تو شیطان ہم سب کا بڑا دشمن، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کرام جو ہے ان پر میرا دھوکہ اور فریب نہیں چل سکتا. میرے معزز سامعین کرام، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے کامل بندے اور رب کائنات نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ اس کا اندازہ کو نہیں لگا سکتا. میرے معزز سامعین کرام، جب حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نزا کا وقت آیا، نزا کا وقت قریب آیا، تمام علماء کرام تشریف فرمائے، اولیاء کرام تشریف فرمائے، تو شیطان ان کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ اے امام فخر الدین رازی، آپ نے دنیا میں تو بہت سے مناظر کیے ہیں، آپ مجھے رب کائنات کے متعلق بتائیں. تو شیطان نے 360 سوال کیے اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 360 جواب دیے، لیکن جب آخر میں وہ لاجواب ہوئے تو ان کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دور دراز مقام پر بیٹھے ہوئے وضو فرما رہے ہیں، تو وہاں سے وہ آواز دیتے ہیں کہ اے میرے مرید، شیطان سے یہ کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو میری معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان 70,000 پردے ہیں اور رب کائنات نے اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سبیلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان 70,000 پردے ہیں، لیکن جب ایک بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی سے بہت ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ غلام بن جاتا ہے، تو جب اس کا لطیف قلب جاری ہو جاتا ہے تو 10,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جب اس کا لطیف روح جاری ہو جاتا ہے تو 20,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جب لطیف سر جاری ہو جاتا ہے تو 30,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جب لطیف خفی جاری ہو جاتا ہے تو 40,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جب لطیف اخفا جاری ہو جاتا ہے تو 50,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، جب لطیف نفسی جاری ہو جاتا ہے تو 60,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور جب لطیف قلبی جاری ہو جاتا ہے تو انسان رب کائنات کا قریب ہو جاتا ہے. تو میری معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام میں ہاتھ دے کر یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہی اولیاء کرام انسان کو
لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ مرشد اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو میرے معزز سامعین کرام، جو کچھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کیا، رب کائنات پہلے مجھے اور بعد میں آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔